سینئر, بہت ہی سینئر, شدید ترین سینئر, اس نے مجھے کہا جی کہ ایک رول پلے کریں آپ. میں نے کہا جی کیا رول پلے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ چلیں میرے ساتھ اٹیلا جی, آپ عمران خان کو جا کے سمجھائیں 3 مہینے کے لیے اس کو بنی گالا میں رکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ سارا کیس کچھ ختم ہو جائے گا, وہ بس جیل سے آ جائے گا. تو مان نہیں رہا. میں نے کہا کس کی بات نہیں مان رہا؟ اس نے کہا میری نہیں. میں نے کہا تو آپ نے کسی سے بات کی تھی؟ میں نے کہا ہاں میں نے کی تھی, فلاں سے کی, فلاں سے کی, فلاں سے کی. اس نے جو 3-4 نام لیے اس میں سے ایک بندے سے میں نے کنفرم کیا. اس نے کہا ہاں بس چل رہی ہے بات لیکن وہ سیریس نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کی پارٹی میں اور بھی لوگوں سے بات, وہ مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ جاتے ہیں عمران خان کے پاس, پورا ایک ڈیل پیکج بنا کے چاہتے ہیں, وہ آگے سے انکار کر دیتا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے, یہ 2024 کی بات ہے. اس وقت یہ حالات تھے. ابھی کے حالات کا مجھے اس لیے نہیں پتا کہ وہ جو بہت سینئر لیڈر ہے وہ اب میرے سے بات نہیں کرتا, کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ بات لیک کر دی تھی. تو لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ شاید اس اکیلے نے میرے ساتھ یہ بات نہیں کی تھی, اور بھی لوگوں نے یہ بات کی. یہ بات درست ہے, یہ 2024 میں یہ بات درست تھی, 25 میں بھی درست تھی, 25 میں بھی درست تھی, 26 کا مجھے نہیں پتا. حامد میر صاحب الیکٹرانک میڈیا کرتے ہیں, وہ جرنلسٹ ہیں لیکن وہ جرنلسٹ نہیں ہوتے. نہ وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, نہ وہ کوئی آپ کو بتاتے ہیں وہ کس ادارے سے ہیں. بس چاہتے ہیں کہ جو وہ ان کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس بندے سے یہ بات نکلوانی ہے, تو وہ آپ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نکلوا کے بس پھر انہوں نے اس کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے. میرے ایسا بندہ جو ہے جس کے بہت سے دشمن ہوتے ہیں بس وہ اس کے بعد پھر جواب ہی دیتا رہتا ہے. اس لیے میں ایوائڈ کرتا تھا, کیونکہ یہاں پہ یہ جو اب سامنے جس طرح کیمرہ مین ہے نا, یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹی وی کے کیمرہ مین ہے, تو یہ تو ہے لیکن یہ بھی ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن ان میں سے مجھے پتا ہے بہت سے جو ہیں وہ جینوئن جرنلسٹ ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ بالکل اپنا تعارف نہیں کروائیں گے کہ وہ کون ہیں, کس ادارے سے ہیں. وہ سیدھا آ کے نا آپ کے سامنے ایک بہت ہی حاکمانہ انداز میں ایک سوال کریں گے. تو جو میری ٹریننگ ہے ایز اے جرنلسٹ وہ ایسی نہیں ہے. میرے استادوں نے تو مجھے یہ نہیں سکھایا. آپ بھی اس سے یقیناً تمام جو صحافی ہیں یہاں پہ وہ اتفاق کریں گے کہ جو صحافتی اخلاقیات ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ آپ کون ہیں, پھر آپ سوال کرتے ہیں, اور اگر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو آپ پھر اس کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ پریس کلب میں 2-3 دفعہ ایسے ہوا, اور ایک دفعہ تو ایسے ہوا, وہ میرا بھائی سجاد ادھر آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ اچھا, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے دعوت دی گئی پریس کلب کے باہر, ایک مظاہرہ تھا, ایک صحافی پہ تشدد ہوا, تو اس تشدد پہ کے خلاف ایک مظاہرہ رکھا گیا. مجھے بھی کہا گیا آپ بھی آ جائیں, میں بھی آ گیا. تو تقریریں ہو رہی تھیں, میں نے کہا بس میری حاضری لگ گئی ہے, میں چاہتا ہوں. اب میں جا رہا تھا تو وہ سجاد ادھر بھاگا پیچھے آیا, اس نے کہا تم بھی تقریر کر کے جاؤ. میں واپس چلا گیا, میں نے بھی تقریر کر دی. اب میں نے جب تقریر کی تو اس سے پہلے ایک خاتون صحافی تقریر کر رہی تھی, وہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی, اور جس صحافی پہ تشدد ہوا تھا وہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا, وہ گلے میں پٹی بندھی ہوئی تھی, وہ بھی کھڑا تھا بیچارہ, وہ بھی. تو وہ وہاں پر میری تقریر سے پہلے ایک صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو لڑکی کا معاملہ ہے, اس کو تو ایجنسی نے نہیں مارا, لڑکی نے مارا ہے. تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کوئی تھوڑی سخت باتیں کر دی وہاں پہ. اس کے بعد میں تقریر کر کے چلا گیا تو وہ بہت بڑا ایشو بن گیا. پریس کلب نے مجھے ڈس آن کر دیا, خود ہی اپنے فنکشن میں بلایا, اور وہاں پہ ایک واقعہ ہوا. یہ ایک لمبی کہانی ہے, تو اس لیے حاجی صاحب پھر میں نے کہا اگر ہم نے لڑائی اپنی خود ہی لڑنی ہے تو بہتر ہے. تو اب کیونکہ آپ نے بہت اصرار کر کے بڑی محبت سے بلایا تو اس لیے میں آج آ گیا. یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. وہ جو پچھلی باڈی تھی ان کے ساتھ میرا ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا تھا. یہ صغیر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کی ان سے کبھی لڑائی ہو جاتی تھی, کبھی ان سے صلح ہو جاتی تھی. تو ابھی مجھے نہیں پتا تو یہ ان کی بھی بڑی جو ہے نا جدوجہد ہے. بلکہ یہ عابد عباسی صاحب جو ہیں فنانس سیکٹری ہیں جو آج کل, یہ عباسی صاحب اور ان کے کچھ ساتھی اور صغیر چودھری صاحب ایک زمانے میں جب کافی مشکل وقت تھا صحافیوں پہ, ہم نے مل کر بہت سے جو ہے نا ایسے کام کیے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو بھی کرنے پڑیں گے قانون اور آئین کے اندر رہ کے. بہرحال کل رات کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے منیزہ جہانگیر کے حق میں, تو وہ ایک نیک شگون ہے. تو ظاہری بات ہے جو پریس کلب ہوتا ہے وہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہوتی نا, پریس کلب ایک سوشل باڈی ہوتی ہے, تو وہ سوشل باڈی کی کچھ حدود و قیود ہے, اس کے اندر آ کے اس نے کام کرنا ہے. اب آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہوا ہے صحافت بیتی, تو میری جو کہانی ہے, میری صحافت کی کہانی وہی ہے جو آپ سب کی کہانی ہے, جو پاکستان کی صحافت کی کہانی ہے وہی میری کہانی ہے. پاکستانی صحافت جو ہے وہ آج جس دور سے گزر رہی ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے چند بدترین ادوار میں سے ایک ہے. اب حاجی نواز رضا صاحب میرے سے سینئر ہیں, طاہر خلیل صاحب بھی میرے سے سینئر ہیں, تو میں تو اپنے آپ کو ان کا جونیئر نہیں بلکہ ان کا شاگرد سمجھتا ہوں. لیکن کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ایوب خان کی حکومت تھی. جب ہم اسکول میں پہنچے تو پاکستان پہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی. جب ہم جرنلزم کے پروفیشن میں آئے تو پاکستان پہ جنرل ضیاء اللہ کی حکومت تھی. اور اس کے بعد جب پہلی دفعہ مجھ پر پابندی لگی تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی. تو ہماری جو کہانی ہے نا حافظ صاحب اور حاجی صاحب, اس کہانی میں جو جنرل صاحبان ہیں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. کبھی وہ ان کے دور میں ہم پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے دور میں ہم اسکول جاتے ہیں, کبھی ان کے دور میں ہمیں صحافت شروع کرنی پڑتی ہے, کبھی ان کے دور میں صحافت پر سختی آتی ہے, ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے. لیکن اب تو سویلین حکومت ہے نا, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, تو اس لیے میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنرل صاحبان تھے ان کے ساتھ لڑائی بڑی آسان تھی. پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے, اگر صحافیوں پر مقدمے بن رہے ہیں, ان کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, تو سب کو پتہ ہوتا تھا یہ جنرل ضیاء کروا رہا ہے. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا, ادھر متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اون ہی نہیں کرتا کہ ان پہ مقدمہ کس نے بنوایا, ان کو آف ایئر کس نے کروایا. تو یہ اس لیے جب ہم نے جنرل ضیاء اللہ کے دور میں صحافت شروع کی تھی تو یقیناً وہ بھی ایک بڑا سخت دور تھا. لیکن اب بہت سے جو نوجوان ہیں ان کو شاید یہ بات بڑی عجیب سی لگے کہ اب جو دور ہے نا یہ اس دور سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پیچھے کون لگا ہوا ہے یا آپ کا دشمن کون ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلے جو صحافت کی آزادی کا دشمن تھا وہ معلوم تھا, ابھی بھی معلوم ہے, لیکن اسے شوق ہے نامعلوم بننے کا. تو وہ نامعلوم بن کر صحافت پر اور صحافیوں پر حملے کرتا ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن لیگلی مشکل ہے, لیگل پوائنٹ آف ویو سے مشکل ہے, لیکن پولیٹیکلی سوشلی ہم جانتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں جی میں پہلی دفعہ مجھے نوکری سے کب نکالا گیا, مجھے پہلی دفعہ میرے پہ مقدمہ کب بنا, یا میرے پہ پابندی کب لگی, تو وہ ایک لمبی کہانی ہے. بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ سوال جواب شروع کریں گے تو اس میں یہ چیز کور کر لیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو صحافت ہے نا, صرف مجھے نہیں, حامد میر کو نہیں, تمام صحافیوں کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک چیلنج تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا جو پروفیشن ہے ایز اے جرنلسٹ, اس پروفیشن کی کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. کیونکہ جو صحافی نہیں ہے
وہ بھی کہتا ہے میں صحافی ہوں. تو اس لیے میں جب مجھ پر پابندی لگی تھی مشرف کے دور میں، تو مجھے ایک دفعہ CNN والوں نے پوچھا کہ آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں، تو جنرل پرویز مشرف صاحب آپ سے اتنے ناراض کیوں ہیں، انہوں نے آپ پر کیوں پابندی لگا دی ہے؟ میں کہا میں ٹی وی اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. میرے پہ پابندی اس لیے لگی ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. اگر میں ٹی وی اینکر ہوتا تو مجھ پر پابندی نہ لگتی. وہ بات جو ہے نا اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا اس وقت کہ یہ کہتا ہے میں اینکر نہیں، میں اینکر نہیں ہوں، میں جرنلسٹ ہوں. تو اس وقت ابھی آغاز تھا، کیونکہ اس وقت ٹی وی کی اسکرین پہ بہت سے ایسے اینکر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے جن کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، جن کا پروفیشن جو ہے وہ جرنلزم نہیں تھی، لیکن وہ اینکر ہوتے تھے. بہت سے ایکٹرز جو ہیں وہ مارننگ شو کرنا شروع ہوئے. پھر کچھ وکیل جو ہیں وہ آئے، وکیلوں نے ٹاک شو کرنے شروع کر دیے، وہ ٹاک شو کے ہوسٹ بن گئے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ دن کو کسی کورٹ میں بطور وکیل عدالت میں پیش ہو رہے ہوتے تھے، شام کو وہ ٹاک شو کر رہے ہوتے تھے، اور جو مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہوتا تھا اسی مقدمے پہ وہ پروگرام کر رہے ہوتے تھے ٹی وی پر. تو اس لیے میں نے کہنا شروع کیا کہ ہر اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے. یہ ڈفرینس میں نے بیان کیا. اب یہ تو 2007 کی بات ہے، اب 2026 آ گیا. صورتحال پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے، اور وہ تشویشناک اس لیے ہے کہ جرنلزم کا بطور ایک پروفیشن کے پاکستان میں اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی جو ساکھ ہے، اس کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. اب وہ چیلنجز جو ہیں یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو لاہور پریس کلب میں ایک فنکشن تھا، تو وہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے ملک محمد احمد خان صاحب، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ملک محمد احمد خان صاحب نے یہی بات کی کہ جناب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ گھس چکے ہیں جو صحافی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے جرنلزم کا اور میڈیا کا جو نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے. میں نے کہا ظاہری بات ہے، میں جرنلسٹ ہوں تو میں نے ڈیفینڈ تو کرنا تھا نا. میں نے کہا جی سیاستدانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر سیاسی قوتوں کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان بن کے آپ کی صفوں میں گھس جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس طرف نہ لے کے جائیں، آپ بات اس طرف نہ لے کے جائیں. میں تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ ہر پروفیشن میں کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت تک پریکٹس نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کے پاس MBBS کی ڈگری نہ ہو اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اس کو لائسنس جاری نہ کرے. اسی طرح ہر انجینئر کو پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک لائسنس جاری کرتی ہے. ہر وکیل کو پاکستان بار کونسل یا جو صوبائی بار کونسل ہوتی ہے وہ اس کو لائسنس جاری کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو پریس کلب کے ممبر ہوتے ہیں کیا ان کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے؟ اب میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہم ادھر سے باہر نکلیں گے تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ میں انہوں نے یہ اٹھایا ہوگا فون، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، تعارف نہیں کروائیں گے اپنا کون، سوال کریں گے، اور آپ کو مقصد خبر لینا نہیں ہے، آپ کو پھنسانا ہے. اصل مقصد کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنا ہے. اب حاجی صاحب نے تو کہا نا کہ میں شورش برپا کرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، تو اب ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سے لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں. تو وہاں پر پھر انہوں نے ایک تجویز پیش کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک لیجسلیشن لے کے آتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کہ جس طرح ہر وکیل کو، ہر ڈاکٹر کو ایک لائسنس جاری ہوتا ہے، اسی طرح ہم ایک قانون سازی کریں گے کہ ایک کرائٹیریا بنایا جائے، اور اس کرائٹیریا کے تحت جو پریس کلب ہے، اگر لاہور کے صحافی ہیں تو ان کے لیے لاہور پریس کلب، اسلام آباد والوں کے لیے نیشنل پریس کلب، کراچی والوں کے لیے کراچی پریس کلب، اسی طرح تمام بڑے شہر جو ہیں وہاں پہ جو پریس کلب ہیں وہ ایک کرائٹیریے پر پورا اترنے والے صحافی کو
اجازت نامہ جاری کریں گے. تو یہ ہم قانون بنا دیں, آپ کو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. وہاں پر کسی صحافی نے یہ کہا جی کہ سب کا بایو میٹرک ہونا چاہیے اور سب کے پاس بی اے کی ڈگری ہونی چاہیے. تو اس پر میں خاموش ہو گیا. میرے ذہن میں بہت سے سینئرز کے نام آنے شروع ہو گئے. نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے, مطلب میں نام بتا دیتا ہوں. آپ نذیر ناجی صاحب ہمارے بڑے سینئر کالم نگار تھے. تو ان کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں تھی لیکن وہ بہت بڑے کالم نگار تھے. عبد القادر حسن صاحب بہت بڑے صحافی تھے. تو وہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میرا ان کی طرف اشارہ نہیں ہے, جو جن کی وجہ سے آپ ہنسے. میں جینوئنلی کچھ سینئر جو ہمارے تھے استاد, تو وہ جس زمانے میں وہ صحافت میں آئے تھے تو اس وقت یہ بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں. لیکن میری خبر یہ ہے, میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے, اس آئین میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ممبر وہی بنے گا جس کے پاس بی اے کی ڈگری ہے. اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ تو سیال صاحب آپ کو بتائیں گے, کیونکہ آج کل سیال صاحب جو ہے وہ بایو میٹرک مشین لے کے ہر جگہ جا رہے ہیں. میرے پاس بھی آئے تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو بتایا تھا کہ بھائی وہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر جو ہے صغیر چودھری نے تالیاں مار دی. وہ اس نے خود بھی کرا دیا آپ کو دیکھ کے. اچھا ٹھیک ہے, اس ایجنڈے پہ چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس ایجنڈے پہ ٹھیک ہے. نہیں آپ کو ایک کامن ایجنڈا بنانا چاہیے, اور کامن ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ سب نے مل کر جو پاکستان کی جو صحافت ہے اس کی عزت بچانی ہے, اس کی ساکھ بچانی ہے. اور وہ ساکھ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن ہم سب صحافی ہوں. ہمارا تعلق میڈیا کے اداروں سے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کسی ٹی وی چینل سے ہو یا کسی اخبار سے ہو. اگر آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور آپ بڑے پروفیشنل طریقے سے چلا رہے ہیں اور وہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آپ کا جو کریڈینشلز ہے وہ اس کے بارے میں پریس کلب کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. پریس کلب جو ہے وہ بتائے کہ آپ صحافی ہیں یا نہیں. تو اب یہ ایک انیشیٹو لیا ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے, تو میں اس پر عبدالرزاق سیال صاحب کو اور ڈاکٹر فرقان صاحب کو اور تمام جو باڈی ہے اس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا جو مشکل ہے. اور جب کچھ مہینے پہلے لاہور پریس کلب میں ملک محمد احمد خان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا بڑا مشکل کام ہے یہ کیسے ہوگا. تو ابھی وہ جو ان کی لیجسلیشن ہے وہ انڈر پروسیس ہے, اور یہی اسی قسم کا جو ایک قانون ہے یہ قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو سکتا ہے, وہاں پر بھی منظور ہو سکتا ہے. اور اس میں جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا انیشیٹو ہے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس نے بایو میٹرک انیشیٹو کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن کی کہ کون صحافی ہے اور کون نہیں ہے. اب دیکھیں, اگر کسی پہ اگر جعل سازی ہو سکتی ہے, نان جرنلسٹ جو ہیں ان کو ووٹر کے طور پر رجسٹر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا پریس کلب ہے. لیکن آپ کو ایک ایسا انیشیٹو ضرور لینا چاہیے کہ آپ کا انیشیٹو جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی رول ماڈل بن جائے, اور آپ کل کو الیکشن کمیشن کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی یہ طریقہ ہوتا ہے ووٹر لسٹ بنانے کا. تو پاکستان کے عام لوگ بڑے سمجھدار ہوں گے, اور اگر آپ اچھا کنٹینٹ دیں گے, ان کے سامنے سچ بولیں گے, وہ آپ پر اعتماد کریں گے. اگر آپ ان کے سامنے سچ نہیں بولیں گے وہ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے. ہاں ایڈز آپ کو ملتی رہیں گے, روزگار آپ کا لگتا رہے گا, لیکن پبلک کا اعتماد آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. پاکستان کی جو صحافت ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے جو اعتماد ہے عوام کا اس کو بحال کرنا ہے. اور نواز رضا صاحب جیسے صحافی جو ہیں, طاہر خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں اور یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ
یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں یہ پابندیاں دیر پا نہیں ہوتی. پابندیاں لگانے والے آخر کار چلے جاتے ہیں, لیکن صحافی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. تو اسی لیے جب بھی کوئی صحافیوں کی تحریک شروع ہوتی ہے, مجھے یاد ہے یہاں پہ تو باسی صاحب جو ہیں یہ مشرف دور میں بڑا نعرہ لگواتے تھے, زندہ ہے صحافی زندہ ہے, اور بھی آپ سب لوگ لگاتے رہے ہیں. تو وہ صحافی جو ہے نا وہ زندہ رہتا ہے. صغیر چودھری صاحب نے بھی یہ نعرہ بہت لگایا. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ انہوں نے اپنے پہ پٹرول چھڑک دیا تھا, آگ لگانے لگے تھے, ان کو روکا تھا بھائی آگ نہ لگاؤ. تو یہ کام نہیں کرنا ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو اپنا احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کروانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ میری جو صحافت بیتی ہے وہ پاکستان کی جو صحافت ہے نا وہ اسی کی کہانی ہے. تو میں اپنی ذاتی کہانی اگر نہ تو ہمارا ایک ساتھی تھا حیات اللہ خان, اس کو شمالی وزیرستان سے اغوا کر کے اور کچھ مہینوں کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا, گولی مار دی گئی اس کو. تو ہم نے اس کے لیے اسلام آباد میں بڑے مظاہرے کیے تھے اور ہم نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو جوڈیشل کمیشن بن گیا. اس میں جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے اس کی وائف جا رہی تھی, اس کو بھی شہید کر دیا. تو جو متعلقہ لوگ تھے ان کا شاید یہ خیال تھا کہ شاید یہ, میں نے اس میں بہت کالم لکھے, بڑے شو کیے. پھر سلیم شہزاد صاحب کو اغوا کیا گیا اسلام آباد سے, وہ کمیشن بنا, اس کمیشن میں بھی میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر 2011 میں ایکٹ آباد انکوائری کمیشن بنا, انہوں نے مجھے خود بلا لیا, میں نے وہاں پہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی. پھر ملالہ یوسفزئی والا واقعہ ہوا, اس پر حملہ ہوا اور تو میری گاڑی کے نیچے بم لگا دیا گیا. اب وہ جب میری گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا تو وہ جن صاحب نے وہ بم لگایا تھا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو بعد میں بتایا کہ وہ ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا, تو تھوڑا فاصلہ زیادہ تھا گاڑی سے, وہ بار بار دباتے رہے لیکن وہ بم نہیں پھٹ رہا تھا. اس دوران گاڑی جو ہے وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی. تو ظاہری بات ہے میرے گھر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے, تو وہ بم نہیں پھٹ سکا. تو وہاں پہ میں بچ گیا. اس کے بعد پھر گزدار پریس کا کوئی تالا لگ گیا, میں جناب وہاں پہنچا, وہاں پہ اور واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو بہت سے واقعات اکٹھے ہو گئے. پھر ایک لانگ مارچ ہوا تھا 2014 میں, کوئٹہ سے کراچی, کراچی سے اسلام آباد. وہ اس میں لاپتہ افراد کا ایشو تھا. پھر پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل چل رہا تھا, اس پر ہم نے ایک اسٹینڈ لیا ہوا تھا. تو مجھے باقاعدہ ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ ان ایشوز پر بات کرنا بند کر دیں. تو میں نے وہ ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ دفتر تک آ گئے, انہوں نے دفتر میں بھی آ گئے کہا کہ آپ باز آ جائیں, ہم باز نہیں آئے. اس کے نتیجے میں وہ واقعہ ہوا. اب اس واقعے یعنی کہ میں جب کراچی جا رہا تھا تو میں نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا, جی او کے ایڈمنسٹریشن کو بتایا کہ آپ مجھے وہاں کراچی میں بلا رہے ہیں, مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی میں میرے پہ اٹیک ہو. انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں, آپ کا اٹیک نہیں ہوگا. میں نے احتیاط کے طور پہ ای میل لکھ دی, ای میل میں نام لکھ دیا کہ اگر مجھ پہ حملہ ہوگا تو خلاف نہ ذمہ دار ہوگا. اب کیونکہ ای میل موجود تھی, میں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا, تو وہ کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں تھیں, اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں بلا لیا, وہاں میرے پہ حملہ ہو گیا.
اللہ میاں نے مجھے بچا لیا. تو نواز شریف صاحب کی قوت تھی, انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 3 ججوں کا انکوائری کمیشن بنایا. کمیشن نے 3 ہفتے میں رپورٹ دے دی. پہلی ہیئرنگ تھی نا وہ کراچی میں رکھی ہوں. اب میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے 6-7 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور اسٹچز لگے ہوئے ہیں, میں ہل بھی نہیں سکتا. انہوں نے مجھے طلب کر لیا کراچی میں میٹنگ میں. ان کا خیال تھا یہ پہنچے گا نہیں. تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا جی کہ میں نے تو جانا ہے وہاں پہ ہر صورت میں. انہوں نے کہا آپ تو ٹانگ نہیں ہلا سکتے, بازو نہیں ہلا سکتے, آپ کیسے پہنچیں گے. میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ہر صورت میں. بہرحال تو کسی طریقے سے انہوں نے مجھے اسٹریچر پہ ڈال کے, تو جب ویل چیئر پہ بٹھایا تو میرے سارے اسٹچز ٹوٹ گئے. میرا خون بلیڈنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے, آپ واپس چلیں. میں کہا نہیں, میں نے سپریم کورٹ جانا. اب میں سپریم کورٹ پہنچ گیا. اس طرح جناب مجھے اٹھایا ہوا ہے, کبھی وہ مجھے ویل چیئر پہ رکھتے ہیں, کبھی مجھے اسٹریچر پہ ڈالتے ہیں. میں گرتا پڑتا جو ہے وہ پہنچ گیا. جی 3 جج میرے سامنے بیٹھے ہوئے. جسٹس ظہیر جمالی صاحب تھے چیف جسٹس. انہوں نے جب مجھے دیکھا خون آلود پورے ہو رہا جسم, انہوں نے کیا یہ کیا ہوا. میں نے کہا کہ آپ تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا. تو وہ میرے اسٹچز ٹوٹ گئے. بتائیں, آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا میرا خیال ہے اب ہم آپ کو اسلام آباد بلائیں. انہوں نے ہیرنگ ہی نہیں. خود سوچے, یہ میں اس کو سمندری کہوں گا اور تو کچھ نہیں کہوں گا, کہ انہوں نے کہا یہ یہاں تو پہنچ گیا, اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. کچھ دن گزرے تو نوٹس آ گیا جی اب سپریم کورٹ اسلام آباد میں پہنچے آپ. تو اب وہاں سے میں ہاسپٹل سے نکلا جی, اور میں جناب جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو پی آئی اے والے مجھے کہتے ہیں بھائی ہم اب آپ کو جہاز پہ کیسے چڑھائیں, کیونکہ ہم اگر آپ کو چڑھائیں گے آپ کی حالت ایسی نہیں ہے, ہم آپ کو سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے, تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے, آپ کو پھر ہم کہاں پہ کس طرح لے کے جائیں. میں نے کہا آپ سیٹ لمبی کر لیں, میں اس پہ لیٹ جاؤں گا. تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ لفٹر نہیں ہوتا, لفٹر, تو مجھے ویل چیئر پہ لفٹر پہ بٹھایا. لفٹر نے مجھے وہ اوپر لے کے گیا, میں جہاز کے اندر گیا, انہوں نے سیٹ لمبی کی, میں سیٹ 12 میں اسلام آباد پہنچ گیا. 2 دن بعد میری پیشی تھی, میں سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا. اب سپریم کورٹ میں جب میں پہنچ گیا تو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, میں نے ان کو اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے کہا جی یہ DGISI جو ہے میں نے اس کو نامینیٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کو بلائیں تو میں اس کو کنفرنٹ کروں گا. تو چیف جسٹس صاحب مجھے بتا رہے کیا رہے تھے, آپ کو اپنے ادارے کو شک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو بلٹ پروف گاڑی مہیا نہیں کی. ایسا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے ادارے نے آپ کو مروانے کی کوشش کی ہے. بہرحال وہ باقی جو 1-2 جج صاحبان تھے انہوں نے, میں نے جو کہا انہوں نے لکھ لیا. تو 2-3 ہیئرنگز ہوئی اور مجھ پہ واضح ہو گیا کہ یہ رپورٹ کبھی نہیں آئی. بجائے کہ وہ مجھے انصاف دیں, وہ مجھے کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ تم اپنے ادارے کو نامینیٹ کیوں نہیں کرتے. بہرحال اب جناب وہ رپورٹ نہیں آ رہی, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ شروع کر دیا اسلام آباد کی طرف, اور میرا خیال ہے اگست کا مہینہ تھا, مجھ پر حملہ اپریل میں ہوا تھا. میرا علاج ہو رہا تھا مختلف اسپتالوں میں, گولیاں 2 نکل نہیں رہی تھیں. میں برطانیہ بھی گیا, انہوں نے کہا یہ گولیاں نہ نکالیں کیونکہ اس سے آپ کو کمپلیکیشن ہو گئی. میں واپس آ گیا. تو اس دوران میں نے پہلی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا جو وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے. میرے کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا اس کو 9mm کی گولیاں نہیں لگی, اس کو پیناڈول کی گولیاں لگی. ایک نے کہا اس کو پلاسٹک کی گولیاں لگی. کچھ دوست ایسے بھی تھے جو مجھے پہلے فون کر دیتے تھے کہ بھائی آج ہم رات کو آپ کی ایسی کیسی کریں گے, آپ کو پتہ ہے ہم کیوں کریں گے, آپ نے برا نہیں آنا. تو یہ بہت سی چیزیں میں نے لرن کی اس میں. تو جب عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے. میں دوبارہ آگے بیٹھ گیا زخمی حالت میں, میں نے شو شروع کر دیا.
تو ایک دن مجھے بلا لیا جی پرائم منسٹر صاحب. تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ وہ کیا بنا ہوا جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس میں کیا بنا. میں نے کہا کہ تو انکوائری کمیشن آپ نے بنایا تھا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ رپورٹ کدھر گئی. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں آئی. میں کہا جی فواد صاحب کو بلایا, آپ کے پرنسپل سیکرٹری کو بتایا گیا. تو فواد صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آئی. اس کے بعد لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا. یہ اقبال کھٹک صاحب ہیں فریڈم نیٹ ورک والے, انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا اور باہر کی تنظیموں نے مطالبہ شروع کر دیا. تو کچھ فیک سٹوریز جو ہیں وہ چھپوائی گئی, لیکن وہ کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. پھر اس کے کچھ کافی عرصہ بھی جب گزر گیا, 1.5-2 سال گزر گئے, تو مرحوم ارشد شریف نے ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی یہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی ہے. تو وہاں پر بھی وہ شعیب رزاق ایڈوکیٹ جو ہیں وہ آرگومنٹ کرتے تھے جناب کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کمیشن کی رپورٹ میں کیا لکھا, کیا ڈھونڈا, کون ذمہ دار ہے, لیکن وہ رپورٹ نہیں آئی. اور پھر ارشد شریف بھی شہید ہو گیا. اب اس کے بعد پھر ہم ارشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے پٹیشن لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے, اس کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو وہ نواز رضا صاحب جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ذرا لمبا ہو گیا. جو 2014 میں واقعہ ہوا تھا, آج 2026 ہے, لیکن وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ کبھی آئے گی. جی ایک کام کر دیا, وہاں پر ہمیں بلایا تھا, کوئی ایک نمائشی میچ ہو رہا تھا, وہاں پہ حکومت کے وزیر نے ہمیں بلایا تھا. تو وزیر صاحب خود ابھی پہنچے نہیں تھے اور سیکورٹی نے ہمیں روک دیا اندر جانے سے, ہم واپس جا رہے تھے. تو شاید آپ نے پوچھا ہوگا, لیکن جہاں تک آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ ابھی بھی آپ 3 گاڑیوں میں آئے, تو بھائی میں تو حافظ طاہر خلیل صاحب کے ساتھ آیا ہوں. اور ہاں بالکل ابھی بھی میرے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں, اور گارڈ میرے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ میرے پہ 3-4 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے ابھی بھی, اور بہت سے لوگوں سے, آپ جیسے لوگوں سے بھی خطرہ ہے جو اپنا تعارف نہیں کرواتے اور گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا بھی نکل آئے گا. سر آپ نے نا آپ میری پرمیشن کے بغیر میری ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں, اپنا تعارف کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے پیچھے سے ایک بندے نے کہا یہ وہی آدمی ہے جس کو احمد ولی خان نے تھپڑ مارا تھا, اس لیے پھر میں نے آپ سے زیادہ بحث نہیں کی. ٹھیک ہے, میں نے کہا اس سے بندے کے ساتھ بحث نہ کرو کیونکہ اس کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہو چکا ہے. آپ بتا دیں تو ابھی آپ کے رویے سے کیا پتا چل رہا ہے, آپ کیا کرنے آئے ہو, آپ کیا کرنے آئے ہو, یا آپ یہی کرنے آئے ہو. اچھا بھائی نے تمام لوگ ڈاکٹر کا خیال رکھیں, اپنا سوال پوچھیں, آپ کو جواب ملے گا. بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے بدتمیزی کی اسے حال سے باہر نکال دیں گے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. پریس کلب کا ایک ڈیکورم ہے, ایتھکس ہے, کوئی مہمان ہے تو آپ جو نا ایتھکس. دیکھیں میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہی سے شروع کی تھی کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں لیکن صحافی نہیں ہوتے, ان کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو اب اگر احمد ولی خان نے اس بندے کو تھپڑ مارا تھا تو سمجھ جائیں کیوں تھپڑ مارا تھا. اس کو مشرف دور میں 3 مہینے جیل بھی رہا, تو کیا کبھی آپ اپنی صحافتی زندگی میں جیل کاٹی آپ نے؟ بہت ہوئے ہیں, میرے بھی 302 کا جھوٹا مقدمہ بھی ہوا, تو توہین رسالت کا مقدمہ بھی ہوا. لیکن گرفتار میں اسٹوڈنٹ جب تھا, میں اسٹوڈنٹ جنرل ضیاء اللہ کے دور میں, اس وقت ایک دفعہ گرفتار ہوا تھا. لیکن بطور صحافی جب مشرف دور میں ہم تحریک چلا رہے تھے تو وہ کبھی کبھی ہمیں ڈیٹین کرتے تھے یہاں پہ, جب ہم دھرنا ورنا دیتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس طرح گرفتار نہیں, میں یعنی کہ جیل میں ہم نے وقت نہیں گزارا, لیکن ہم تیار ہیں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہیں. جی فوزیہ کیا وجہ ہے, کیا کوئی سلوشن نہیں نکل سکتا یا پھر آواز بند کرنا ہی سلوشن ہے, اس کے لیے آپ کیا تجویز کریں؟ دیکھیں جب پرویز مشرف کے دور میں ہم سب پر پابندی لگی, میرے پر پابندی لگی, کاشف عباسی پہ لگی, ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب تھے, نصرت جاوید صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے,
تو آپ یاد کریں اس وقت جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے مل کر ایک تحریک چلائی تھی. آپ کی PFUJ, RIUJ, نیشنل پریس کلب, لاہور پریس کلب, کراچی پریس کلب, ہم اپنا شو جو ہے وہ سڑکوں پہ لے رہے تھے. تو اس وقت ہم 5 یا 6 تھے, ہم پر پابندی لگی تھی. تو ہماری جو یونٹی تھی اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو حکومت تھی اس نے بحال کرنا شروع کر دیا. اس دوران بھی یہ بھی ہوا کہ الیکشن ہوا 2008 کا, اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, تو ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہم بحال ہو گئے. اب میں نے جو بات پہلے کیا نا کہ جنرل ضیاء کے دور میں اور پرویز مشرف کے دور میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا دشمن ہے کون, تو ڈائریکٹ لڑائی ہوتی تھی, ہمیں یونٹی بھی ہوتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. خاص طور پہ جب سلیم شہزاد والا ایشو ہوا تو مجھے یاد ہے کہ سلیم شہزاد صاحب کی شہادت کے بعد ہم سب پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سارے ٹی وی اینکر جو ہے ہم لائیو شو کرتے تھے وہاں سے. تو یہ ایک انوکھا واقعہ تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکمران اشرافیہ کے لیے. یہ صحافی جو ہے یہ اکٹھے ہو کے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. آپ کے اندر ایسے لوگ پلانٹ کیے کہ جو رکھنا اندازی ڈالتے ہیں, جو کہ صحافی نہیں ہوتے لیکن صحافت کے روپ میں, صحافی کے روپ میں وہ آپ کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اب دیکھیں, آپ نے صرف 1-2 نام لیے ہیں, اچھا کیا آپ نے مجھے سوال کیا. اب سچویشن یہ ہے کہ پرویز مشرف جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس کے دور میں جب مجھ پر پابندی لگی تو ہم میرے سمیت صرف 6 لوگ تھے. یہ اسی طرح کی پابندی عمران خان کے دور میں بھی لگی, وہ لمبی تھی, میرے پہ 9 مہینے کی پابندی تھی. لیکن اس دور میں انفارچونیٹلی میرے حق میں صحافتی تنظیموں نے کوئی زیادہ آواز نہیں اٹھائی, تو مظاہرہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک سائن تھا. جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز تھی انہوں نے آواز اٹھائی, انہوں نے پریشر ڈالا. لیکن آپ کے اپنے جو ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, اور آپ کی جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. یہ اچھی بات ہے کہ نیشنل پریس کلب نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا منیزہ جہانگیر کے لیے. تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. ابھی میں ادھر آنے سے پہلے دوپہر کو میں ایک فورن ٹی وی چینل ہے اس کو میں انٹرویو دے رہا تھا, تو اس میں نے ذکر کیا, کچھ نام میں نے ان کو بتائے. میں نے کہا ڈو یو نو ہاؤ مینی جرنلسٹ ہیو بین بینڈ ان پاکستان ان لاسٹ 2 years. تو ان کو نہیں پتا تھا. میں نے ان کو جو نام بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت تعداد ذرا آپ کاؤنٹ کریں, 1 2 3 کر کے کاؤنٹ کریں. کاشف عباسی, سمینہ پاشا, عارف امید بھٹی, سمیع ابراہیم, متی اللہ جان, خالد جمیل, فارس جہاں زیب, جمیل فاروقی, امیر عباس, منیزہ جہانگیر. 10 ہو گئے. اب 4-5 اور بھی ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں, لیکن میں ان کا بھی نام لے لیتا ہوں. عمران ریاض, صابر شاکر, وحید پیرزادہ, وجاد سعید خان. 14 ہو گئے. اور بھی ہیں صدیق جان, 15 ہو گئے. تو اور بھی ہیں کچھ لوگ, میں کچھ نام نہیں لے سکتا. یہ ایک ریکارڈ ہے. اب اس میں آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جی جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے, تو ان کو آپ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں. چلیں اگر آپ نہیں کاؤنٹ کرتے پھر بھی 10 تو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر. 10 تو یہیں پہ ہے نا, ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ایسا پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ میڈیا انڈسٹری میں آ گئے جو جن کا انٹرسٹ کچھ اور ہے, جن کا بزنس انٹرسٹ کچھ اور ہے.
لیکن انہوں نے اپنے اس دوسرے بزنس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. انہوں نے ٹی وی چینل کھول لیا, اخبار کھول لیا. تو انہوں نے تو اپنا بزنس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو وہ فوراً کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب اگر کسی نے فوری طور پہ ان 8-10 صحافیوں کو آفر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ پریشر ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے یہ پریشر برداشت کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی لوگوں کے بارے میں یہ پریشر ہو. لیکن آپ نے سوال کیا, بڑا اچھا کیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں صحافی جو ہیں ان کو آفر نہیں کیا گیا جب سے پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے. تو اس پہ جو پاکستان کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو مل بیٹھ کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے. ورنہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 10-12 جو ہے نا, یہ صرف 10-12 نہیں رہیں گے, یہ 25-30 ہو جائیں گے, 40-50 ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ میرا بھائی عبدالرزاق سیال جو ہے نا وہ یہاں پہ بایو میٹرک کرتا رہے گا کون صحافی ہے کون صحافی نہیں ہے, لیکن ٹی وی کی اسکرین پہ آپ کو صرف نان جرنلسٹ بیٹھے ہوئے نظر آئے. اس لیے یونٹی آپ میں ہونی بڑی ضروری ہے. اور یہ یونٹی آپ میں اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ جو جرنلزم کی کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کریں گے. اور وہ اسی وقت بحال ہوگی جب آپ ایک جرنلسٹ کی طرح بہیو کریں اور جو صحافتی اخلاقیات ہے اس کا خیال رکھیں. صاحب میرا نام اے آر صادر ہے. اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ کافی ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 ماہ ہونے کو ہیں. اور اس وقت تک آپ دیکھیں وہاں پر الیکشن کے حوالے سے کمپین ہے. پاکستان کی مرکزی قیادت راول بھٹو صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ آزاد کشمیر کمپین پہ ہیں. جبکہ وہاں دھرنے کے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان سمیت یہاں آپ کا بھی نام لیا کہ آپ لوگ وہاں پر سازشی کا کردار ادا کریں, اس مسئلے کو سالو کریں. ایسی صورتحال میں کیا ہے بڑی قیادت کو آزاد کشمیر کے اندر یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور اس صورتحال میں جو وہاں پر جو کوریج ہے, لوگ مارے گئے ہیں وہاں پر, اس وقت جو ہے وہ خوراک اور ضروریات دیگر چیزوں ناکہ بندی کی گئی ہے. یہ ساری صورتحال میڈیا بھی بلیک آؤٹ ہے. کون سے لوگ ہیں جو اس پہ آپ کو میڈیا پہ خبریں نہیں چلوانے تھے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صحافیوں کو آفر کیا ہے, وہی لوگ ہیں جو پرویز مشرف کے طور پہ بھی ہم پر پابندی لگاتے ہیں اور عمران خان کے طور پر بھی پابندی لگواتے ہیں, آج بھی پابندی لگوا رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے. لیکن وہ خود سامنے آگے اعلان نہیں کرتے نا. ضیاء الحق اور پرویز مشرف خود آگے اعلان کر دیتے تھے. تو وہی لوگ یہ کروا رہے ہیں. لیکن جہاں تک آزاد کشمیر کی صورتحال ہے, تھوڑے دن پہلے آزاد کشمیر کے تقریباً 8-9 جرنلسٹ جو ہیں وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہی باتیں, آج وہ آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی یہی باتیں کی. ٹی وی چینل کو آگے سے خبر نشر نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں, آپ کچھ کریں, آپ کو رول پلے کریں. میں نے کہا یار میں صحافی ہوں, میں کس طرح رول پلے کروں. انہوں نے جب بہت ہمیں کیا کہتے ہیں دباؤ ڈالا یا انہوں نے پریس کیا تو میں مان کے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اگر آپ کے کہنے پہ چلا بھی جاؤں تو جو دونوں فری کہن ہیں, جب تک وہ راضی نہیں ہوتے تو ہم کیسی کو رول پلے کر سکتے ہیں. تو پھر جو ایک فریق ہے اس نے 2-3 نام دیے دوسرے فریق کو کہ بھئی اگر یہ لوگ آئیں تو آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو اگر آپ ان کو آنے دیتے ہیں تو ہم ان کے ذریعے بات کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی تھوڑا بہت کردار جو ہے وہ شروع ہوا تھا. لیکن پھر جب ایک دن مجھے اور مشاہد حسین صاحب کو حریت کانفرنس کے دوست جو ہیں, میں نام بھی لے لیتا ہوں, حریت کانفرنس ادھر والی نہیں پار والی, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور جائیں وہاں. تو مشاہد صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات پبلکلی بول بھی دی ہے. تو ہم جب جس دن فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے, ٹائم بھی طے ہو گیا, تو میں کہہ دیا گیا کہ آپ نہ جائیں. تو ایک فریق جو ہے اس کے لیے ہم قابل قبول تھے, دوسرے فریق کے لیے قابل قبول نہیں تھے. تو یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے. تو اس صورتحال کا حل صرف مذاکرات ہے. لیکن اس میں جہاں پر حکومت نے غلطیاں کی ہیں وہاں پہ آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے
کہ جہاں پر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے، دھرنا دیا گیا ہے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ایسی تقریریں کی ہیں کہ جس سے کہ جو حکومت کا جو بیانیہ ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہے شر پسند ہے، حکومت کے بیانیے کو اس سے تقویت ملی ہے. ان کو ایسی تقریریں نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ کشمیریوں کے حقوق کی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان مخالف تحریک ہے. یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے. جی صحیح آپ لے لیں، مجھے نہیں چلے گا. اس کو بیچ کے آپ ایک فنڈ بنائیں اور فنڈ بنائیں اور اس کو بینک میں آپ رکھیں اور اس سے آپ صحافیوں کی مدد کیا کریں، ضرورت مند صحافیوں کی. وہ میں نے ان کو کہا، کہہ دیا، اعلان بھی کر دیا میں نے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا تو کافی عرصے تک جب اس میں عمل درآمد نہیں ہوا تو اب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ میں نے وہ دے دیا ہوا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا. اب لوگ میرے پاس آئے کہ جی وہ کیا ہوا اس کا. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے اس پلاٹ کو خود ہی بیچا. وہ کوئی بہت زیادہ رقم نہیں بن رہی تھی، اس میں مزید میں نے کچھ رقم ڈالی اور اس کو فکس کروایا ایک اسلامی فنڈ. تو اس سے جو مہینے کے مہینے رقم آتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں خاموشی سے بانٹ دوں. لیکن پریورٹی اس میں میری یہ ہے ہمیشہ یہ پریس کلب کی انتظامیہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی گروپ کی ہو، صدر پریس کلب کا یا جنرل سیکرٹری مجھے کہے ریکمینڈ کر دے، میں صرف یہ پوچھتا ہوں یہ آپ کے پریس کلب کا ممبر ہے تو حساب کتاب بھی رکھنا ہوتا ہے نا، تو وہ اور زیادہ نہیں پوچھتا، میں کر دیتا ہوں. لیکن اس میں میرے پہ ایشو یہ بن گیا کہ ایف بی آر نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کس طرح شروع کر دیا کام. یہ بھی ایف بی آر کو کہا گیا کہ اس کی انکوائری کرو کہ یہ صحافی جو ہیں پہلے ہمارے پاس آتے تھے امداد کے لیے، اب اس کے پاس جاتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں. ایف بی آر نے نوٹس دے دیا. اب وہ لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جی کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کا ایک دفتر ہونا چاہیے، اس میں اتنے بندے ہونے چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے. تو میں نے ریکارڈ تو مینٹین کیا ہوا تھا لیکن میرے پاس دفتر نہیں تھا. تو دفتر کا پھر کرایہ بھی دینا پڑتا ہے نا. تو میں نے پھر وہ پریس کلب پچھلے سے پچھلا پریس کلب ہے، اس نے تو میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں نے پھر وہ کام خود ہی شروع کر دیا. تو ابھی وہ میری جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق میں کرتا رہتا ہوں. تو مجھے جب سیال صاحب بتائیں گے کسی کے بارے میں جی اس کی مدد کر دیں تو میں وہ سیال صاحب کے کھاتے میں جائے گی، میرے کھاتے میں نہیں جائے گی. لیکن یہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک ویلفیئر کا کام ہے، خاموشی سے ہو تو بہتر ہے. اللہ کرے کہ پریس کلب اپنا ایک ایسا فنڈ بنائے کہ کسی کو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ یہ فنڈ بنائیں گے ایسا تو میں وہ جو فنڈ میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ کام آپ کا ہے. پہلے بھی میں نے آپ ہی کو دیا تھا لیکن آپ کے جو ماضی کے جو عہدیدار ہیں وہ یہ نہیں کر سکے، وہ بہت مصروف ہوں گے یا ان کی کوئی اور مجبوری ہوگی، انہوں نے نہیں کیا. لیکن یہ کام آپ کے کرنے کا ہے، آپ ہی کو کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور کریں. جی مدی صاحب، اب کے دور میں پیپلز پارٹی کو جب رش کیا گیا تو صحافیوں کے اوپر بھی بہت جبر ہوا. آج کے دور میں بھی جب ایک اپوزیشن جماعت کو رش کیا جا رہا ہے تو بھی جو صحافی ہیں اور جو میڈیا ہے وہ بظاہر ایک کولیٹرل ڈیمیج بن رہا ہے. تو آپ ان دو ادوار کا کوئی موازنہ کر سکتے ہیں جہاں تک صحافیوں پہ پابندی کی صورتحال ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ خود عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی صحافیوں کے لیے بڑا ایک قسم کا عذاب تھا اور اب جیل میں تو تب بھی انہی کے نام پہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم و ستم بھی جاری ہو. دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور عمران خان کے دور میں ہی یہ میرے کو بھی پابندی لگی تھی. لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہم سب کو پتہ تھا کہ ناصر زیدی کو کوڑے کس نے لگوائے ہیں، اقبال جعفری کو کوڑے کس نے لگوائے ہیں، نثار عثمانی کو جیل میں کس نے ڈالا ہے، منہاج برنا کو جیل میں کس نے ڈالا ہے، سب کو پتہ تھا. آج بھی تو پتہ ہے. آج پتہ ہے لیکن اخبار جو ہے وہ
نام نہیں لیتا, ٹی وی چینل پہ نام نہیں لیا جاتا. اب دیکھیں نا, میں نے ابھی 3-4 دن پہلے اپنے شو میں بات کی, تھوڑا سے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ سجائی اور امپریشن یہ دیا کہ میں ظاہر تفنن بات کر رہا ہوں. میں نے وہ ایک پی ٹی آئی کا سینیٹر تھا, اس کو کہا کہ بھائی آپ کے دور میں ہم نواز شریف کی تصویر نہیں دکھا سکتے تھے, آج کے دور میں ہم عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے. تو وہ ایشو بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو اتنا بولنا بھی بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جبکہ ضیاء الحق کے دور میں یقیناً صحافیوں کو کوڑے مارے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, لیکن ہمیں پتہ تھا کون ہے. اس وقت صرف ملٹری رجیم انوالو تھی. اب جب کوئی صحافی جو ہے اس پہ جھوٹا مقدمہ بنتا ہے یا اس پر کوئی الزام لگتا ہے جھوٹا یا اس کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے, تو اس میں صرف سیکیورٹی ایجنسیز یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسی اکیلی انوالو نہیں ہوتی, اس میں میڈیا کا اس کا اپنا ادارہ بھی کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے, اور آپ کے بہت سے کلیگ بھی شامل ہوتے ہیں. مجھے اس کا ذاتی طور پہ ایکسپیرینس بھی اور مجھے ابھی بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں کہ جو راولپنڈی جا کر کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کو آپ آف ایئر کروا دیں, اور پھر پوری ایک چارٹ شیٹ بنا کے دیتے ہیں. اور یہ بھی جو میں نے نام لیے ہیں نا کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ آف ایئر ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. آپ یقین کریں ان میں سے 5-6 ایسے ہیں جنہوں نے نام لے کر مجھ پہ غداری کے الزامات لگائے, اور یہ ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس کو کبھی واپس نہیں آنے دیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے میں اور ان میں فرق ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی ان کا نام لیں گے, آپ کے بارے میں بھی یہ بہت کچھ کہتے رہے. یہ جو ڈویژن ہے نا, یہ ڈویژن ختم کرنی ہے. یہ میں اسی لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی تم نے تو میرے خلاف 30 ویلاگ کیے, 10 پروگرام کیے, لیکن اب تم پاکستان میں نہیں ہو. میں تمہارا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو یونٹی چاہیے. یونٹی ہوگی تو آپ, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صحافت کے لبادے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں. اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اسپوکس پرسن بنیں گے تو وہ جرنلزم نہیں ہے. آپ نے صحافت کرنی ہے تو صحافت کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کو آپ فالو کریں. یہ پہلے ضیاء الحق کے دور میں دشمن کا پتہ تھا, پتہ اب بھی ہے, لیکن دشمن بزدل ہے, وہ کھل کے سامنے نہیں آتا. ٹھیک ہے, جمیل مرزا صاحب, کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ جرنلسٹ ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائے گا. سوالات کرتے رہتے ہیں. اچھا جی, آپ نے کہا کہ پریس کلب میں یار ایجنٹس روک لیتے ہیں, کیمرائیں آ جاتی ہیں, ہم اپنے اداروں کی مالکی اگر چھوڑ دیں گے اس بنیاد تو پھر کیا ہمارے ادارے یہ کمزور نہیں ہوں گے؟ پریس کلب کی بلڈنگ نہیں ہے, ساری ملک میں پریس کلب کی بلڈنگس ہیں, ہماری بلڈنگ نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے صحافیوں کے لیے, اور بے روزگاریاں ہیں. تو اگر ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ میرے حاجی صاحب بیٹھے, تو ایسے نام جس کی وائس ہے تو آپ لوگوں کو تو مزید اس میں پارٹیسپیشن کرنا چاہیے, آنا چاہیے, یا مزاحمت کرنا چاہیے, جو بھی یہ ایسا نہیں لگتا کہ ایسا. آپ نے سوال تو ٹھیک کیا ہے, لیکن میں اب ذرا ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. دیکھیں 2023 میں بھی 3 سال پہلے کی بات, پارلیمنٹ میں ٹیکا لا پہ بحث ہو رہی تھی. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاع, تو مجھے جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس نے بلایا کہ جی آپ بھی آ کے اپنا یہاں پہ موقف پیش کریں. اس میں ایک ایشو یہ تھا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کے ایک مقدمے میں بھی میں نے وہ موقف دیا تھا. مجھے انہوں نے مائکس بنایا, مجھ سے پوچھا جی آپ کا کیا خیال, میں نے اپنا خیال پیش کر دیا. ایشو یہ تھا کہ جب کسی صحافی کو تنخواہ نہیں ملتی تو وہ تنخواہ مانگتا ہے, اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں. تو اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے کہ جب وہ تنخواہ نہیں مل رہی تو وہ جب اپنی تنخواہ کا تقاضا کرے تو اس کو نوکری سے نہ نکالا جائے. اب اس میں ایک اور سوال آ گیا کہ کتنے مہینے تک تنخواہ نہ ملے. اب اس میں مختلف لوگ آ گئے, اسٹیک ہولڈرز آ گئے. کورٹ نے صحافیوں کے نمائندوں کو بھی بلا لیا, مالکان کے نمائندوں کو بھی بلا لیا, ایڈیٹرز کی تنظیم کو بھی بلا لیا.
تو کوئی کہہ رہا ہے جی 4 مہینے تک تنخواہ نہ ملے, کوئی کہہ رہا ہے جی 5 مہینے تک نہ ملے, کوئی کہہ رہا ہے 3 مہینے تک نہ ملے. میرے سے پوچھا, میں نے کہا کہ اگر 1 مہینے تک کسی صحافی کو تنخواہ نہیں ملتی تو اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا حق مانگے تو اس کو نوکری سے نہ نکالا. وہی بات میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں کہی. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ وہاں پر موجود صحافیوں نے میری مخالفت شروع کر دی اور کہا جی یہ کون ہوتا ہے, یہ تو نہ پی ایف یو کا آفس بیرر ہے, نہ ہی پریس کلب کا ممبر ہے, تو چھوڑے اس کو. اور انہوں نے قانون بنوا دیا کہ 2-3 مہینے تک اگر تنخواہ نہیں ملی. اب میں پریشان ہو گیا بھائی, اور میں نے ان کی ویلفیئر کے لیے بات کی ہے, یہ الٹا میرے پیچھے لگ کے. اس کے بعد ایک فنکشن میں جب ادھر آیا, کوئی فنکشن تھا کسی کتاب کی تقریباً رونمائی, تو وہ جو گروپ تھا اس گروپ نے مجھے باہر دے دیا کہ آپ اپنا کام کریں, آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ ادھر کیوں ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. میں نے کہا یار آپ کی تنخواہ جو ہے وہ اگر نہیں آپ کو مل رہی 1 مہینے, مجھے نہ ملے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا اپنا گھر چلانا. آپ 3 مہینے تک چلا لیں گے, کیسے چلائیں گے آپ 3 مہینے تک بغیر تنخواہ کے؟ بہت سے صحافی نہیں چلا سکتے, ہو سکتا ہے کہ کچھ صحافی جو ہے وہ چلا لیتے ہوں. تو ڈفرینس صرف اتنا تھا, اختلاف یہ تھا. میں کہہ رہا تھا کہ 1 مہینے تک تنخواہ نہ ملے تو صحافی کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ مطالبہ کرے کہ اس کو تنخواہ دی جائے, لیکن صحافیوں کے حقوق کے لمبردار کہہ رہے تھے نہیں 3 مہینے تک کی اسپیس دے دے. دوسرے الفاظ میں وہ مالکان کے مفادات کی ترجمہ کیا ہے. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ ادھر پھر آنے کا کیا فائدہ, اس لیے میں جانا بند کر دوں. حامد میر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا, اگر چاہوں تو بہت سی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن اس سے میں نہیں چاہتا کہ جو صحافیوں کا اتحاد ہے اس میں کوئی دراڑے پڑے. آپ کو نا ایک لٹمس ٹیسٹ رکھنا چاہیے کہ حاجی نواز رضا صاحب پی ایف یو جے کے صدر ہیں. اب پی ایف یو جے کے بہت سے گروپ ہیں, یہ بھی ایک المیہ ہے, اور ہم نے کوشش کی کچھ سال پہلے کہ یہ سارے گروپ ایک ہو جائیں. اب اس میں کمیٹی میں جو لوگ تھے, کچھ لوگ زندہ ہیں, کچھ اب اس دنیا میں نہیں گئے. وہ لوگ جو کمیٹی یعنی کہ ورکنگ جرنلسٹ تھے نا, وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں, سب تنظیمیں ایک ہو جائیں. وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ کچھ مالکان چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کو استعمال کر رہے. ہم کبھی پشاور میں میٹنگ کرتے ہیں, کبھی کراچی میں, کبھی لاہور میں, کبھی اسلام آباد میں. تو باتیں تو میں بہت سی کر سکتا ہوں, لیکن لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ نواز رضا صاحب ایک سیمینار رکھے, کانفرنس رکھے, یا مظاہرہ رکھ دیں, جو بھی کریں کہ جی یہ جو اس وقت پاکستان کی صحافت کو چیلنجز درپیش ہیں, 10-15 اینکر جو ہیں وہ آف ایئر ہیں, تو ان کو واپس کیسے لایا جائے. اور یہ جو صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں, یہ سلسلہ کیسے روکا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا ہے. سب کو بلا لیں, جو آئے گا وہ جینون جرنلسٹ ہے, وہ جینون لیڈر ہے صحافیوں کا. جو نہیں آئے گا وہ نہیں ہے. مجھے یہ بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا, لیکن میرے آنے سے فائدہ نہیں ہے. وہ جو گروپ جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے اگر اکٹھے ہو گئے تو بات بنے. جی جی